بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایران کے بارے میں، ایک ایسا ملک جو خود کو ایک اسلامی ریاست کہتا ہے، مگر آج وہاں کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ صرف اسلام کا نعرہ کافی نہیں ہوتا، اسلام کا عدل اور اخلاق بھی ضروری ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، ایران میں اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا؟ حکمرانوں نے ایسا کیا کیا کہ عوام مزید بھڑک گئی؟ اور سب سے اہم، اس کا حل کیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آخری حصہ سب سے اہم ہے۔ ایران میں اس وقت اصل مسئلہ کیا ہے؟ دوستو، ایران میں بیک وقت کئی مسائل چل رہے ہیں۔ شدید مہنگائی، بے روزگاری، کرنسی کی قدر میں کمی، عوامی آزادیوں پر سخت کنٹرول، اختلاف رائے کو دبانا، خواتین کے معاملے میں سخت جبر، اور سب سے بڑھ کر عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کا ختم ہو جانا۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا چکے ہیں جہاں عوام اندر ہی اندر غصے سے بھر چکی ہے۔ یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا؟ اگر گہرائی میں جائیں تو یہ مسئلہ ایک دن یا ایک واقعے سے شروع نہیں ہوا۔ اصل شروعات ہوئی جب ریاست نے عوام کی بات سننا چھوڑ دی، جب مذہب کو ہدایت کی بجائے طاقت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، جب اصلاح کے بجائے سزا کو حل سمجھا گیا، جب ہر تنقید کو دشمنی قرار دے دیا گیا۔ کچھ واقعات نے جلتی پر تیل کا کام کیا، لیکن اصل آگ تو سالوں کی ناانصافی، خوف اور گھٹن نے لگائی تھی۔ حکمران نے کیا کیا جس سے عوام مزید بھڑک گئی؟ یہاں معاملہ اور بگڑا۔ عوام احتجاج کو مسئلہ سمجھنے کے بجائے بغاوت سمجھا گیا، بات چیت کی بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا، اصلاح کی بجائے کنٹرول بڑھایا گیا، عوام کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے خاموش کر دیا گیا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، مگر یہاں نرمی کے بجائے سختی کو چنا گیا، اور نتیجہ عوام مزید دور، مزید غصے میں۔ عوام بھڑک کیوں گئی؟ جب ریاست نے عوام کی بات سننا چھوڑ دی، عوام کو جب مذہب کو ہدایت کی بجائے طاقت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، جب اصلاح کے بجائے سزا کو حل سمجھا مشکل ہو، اور جب ہر تنقید کو دشمنی قرار دے دیا گیا۔ آسان کچھ واقعات نے جلتی پر پھر رد عمل آتا ہے، لیکن اصل آگ تو سالوں کی ناانصافی، خوف اور گھٹن یہ مسئلہ طاقت سے حل نہیں ہو سکتا۔ حکمران نے کیا کیا جس سے عوام مزید بھڑک گئی؟ خاموش، یہاں معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ عوام احتجاج کو مسئلہ سمجھنے کی بجائے بغاوت سمجھا گیا، اور بات چیت کی بجائے طاقت کا استعمال۔ اسلامی ریاست کا یہ مطلب نہیں ہے کی بجائے کہ صرف لباس پر سختی ہو یا عوام کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اسلامی ریاست خاموش کر دیا گیا۔ عدل فاروق اسلام ہمیں سکھاتا ہے، حکمران اور نرمی جس چیز میں ہو اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جواب دہ نظام کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم مزید دور، مزید عوام کی بات سننا عوام بھڑک کیوں گئی؟ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عوام کو برسوں جبر سے اصلاح نہیں کی، خوف سے جب عزت نہ ملے، بلکہ فرمایا بات سننے والا آسانی پیدا کرو، روٹی مشکل ہو، اور دین کے نام پر نافذ کیے گئے پابندیاں، غلطیوں کو ماننے کا حوصلہ، تو پھر رضا کی بجائے تربیت، اور وہ رد عمل دین کو محبت کے ساتھ پیش کرنا۔ حکمرانوں کا عوام کے سامنے جواب دہ ہونا۔ اگر کوئی اسلامی ملک عدل چھوڑ دے، خاموش، تو صرف نام کا اسلامی رہ جاتا ہے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ صرف عدل۔ دوستو، ایران کا مسئلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام صرف قانون نہیں، اسلامی ریاست کا یہ مطلب نہیں ہے صرف حکم نہیں، صرف لباس پر سختی، طاقت نہیں، یا صرف سزائیں ہوں۔ اگر اسلامی ممالک نے یہ بھی نہ سیکھا عدل فرامی اسلام ہوگا، حکمران اور غیر اسلامی ہوں گے ایک جیسے ہوں۔ اگر ویڈیو آپ کو سوچنے میں مجبور کرے تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، نبی پاک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا اللہ ہم سب کو حق، عدل، عوام کی بات کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔